بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہمارا سبق 16واں پارہ قول علم اور سورہ مریم، رکوع نمبر 3، آیت نمبر 41، اجرا اور تلاوت کے ساتھ۔ واو کے اوپر زبر ہے، اسے بغیر کھینچے بغیر جھٹکا دیے ہوئے پڑھنا تھا معروف طریقے سے، لیکن آگے ملانے والی علامت ذال ساکن۔ ساکن حرف کو ایک بار اپنے سے پہلے والے حرف سے ملا کر پڑھتے ہیں، ساکن حرف کی آواز اپنے مخرج میں رک جاتی ہے۔ یہاں پہ ذال نرمی والے حروف ہے تو لہذا نرمی سے ادا کریں گے۔ وذ کاف کے اوپر پیش ہے، اسے بغیر کھینچے بغیر جھٹکا دیے معروف متوسط طریقے سے پڑھنا تھا، لیکن آگے ملانے والی علامت را ساکن۔ ساکن حرف کو ایک بار اپنے سے پہلے والے حرف سے ملا کر پڑھتے ہیں، ساکن حرف کی آواز اپنے مخرج میں رک جاتی ہے۔ یہاں پر بھی را ساکن کا قاعدہ ہو رہا ہے، را ساکن اس سے پہلے پیش، ایسی را موٹی پڑھی جائے گی جیسے قر، پیچھے سے ملا کے پڑھا وذکر۔ فا کے نیچے زیر ہے، اسے بغیر کھینچے بغیر جھٹکا دیے ہوئے پڑھیں گے، لیکن پڑھنا تھا، لیکن آگے ملانے والی علامت لام ساکن ہے۔ ساکن حرف یہاں ساکن حرف کو ایک بار اپنے سے پہلے والے حرف سے ملا کر پڑھتے ہیں، ساکن حرف کی آواز اپنے مخرج میں رک جاتی ہے۔ فا میں اس کی صفت ہمس ہوگی جیسے فل۔ کاف کے نیچے زیر ہے، اسے بغیر کھینچے بغیر جھٹکا دیے ہوئے پڑھیں گے جیسے کی، پیچھے سے ملا کر پڑھیں گے فل کی۔ تا کے اوپر کھڑا زبر ہے، اسے حرکتین مقدار کھینچ کے پڑھیں گے جیسے تا، پیچھے سے ملا کر پڑھیں گے فل کی تا۔ با کے نیچے زیر ہے، اسے بغیر کھینچے بغیر جھٹکا دیے ہوئے پڑھیں گے جیسے بی، پیچھے سے ملا کر پڑھیں گے فل کتابی۔ حمزہ کے نیچے زیر ہے، اسے بغیر کھینچے بغیر جھٹکا دیے معلوم متوسط طریقے سے پڑھنا تھا، لیکن آگے ملانے والی علامت با ساکن ہے۔ ساکن حرف کو ایک بار اپنے سے پہلے والے حرف سے ملا کر پڑھتے ہیں۔ یہاں پر حروف با جو ہے حرف قلقلہ میں سے ہے، ساکن حالت میں ہے، کلمے کے درمیان ہے، لہذا قلقلہ ہوگا، قلقلہ صغریٰ، اور اس کے ادا کرنے کا طریقہ ہے جیسے اب۔ را کے اوپر کھڑا زبر ہے، اسے حرکتین مقدار کھینچ کے پڑھیں گے اور را پر پڑھی جائے گی جیسے را، مل کے بنے گا اب را۔ ہا کے نیچے زیر ہے، اسے بغیر کھینچے بغیر جھٹکا دیے ہوئے پڑھنا تھا، لیکن آگے ملانے والی علامت یا ساکن۔ یا ساکن ہو اور اس سے پہلے زیر ہو، ایسی یا مدہ کہلاتی ہے۔ یا مدہ کو حرکتین مقدار کھینچ کے پڑھیں گے جیسے ہی، مل کے بنا ابراہی۔ میم کے اوپر زبر ہے، اسے بغیر کھینچے بغیر جھٹکا دیے ہوئے پڑھیں گے جیسے ما، مل کے بنا پیچھے سے ابراہیم۔ یہاں پہ علامت وقف میں سے طا آ رہی ہے، لہٰذا یہاں پر ہم اگر وقف کریں گے تو میم کا ساکن حذف ہو جائے گا اور وقف بنے گا وقف بالاسکان۔ حالت وقف میں اس کو پڑھیں گے ابراہیم۔ حالت وقف میں یہاں پر حرکتین مقدار سے اس کو زیادہ کھینچ کے پڑھیں گے وقف میں، کیونکہ یا مدہ کے بعد میم کا سکون عارضی ہونے کی وجہ سے مد بن رہی ہے مد عارض للسکون۔ حمزہ کے نیچے زیر ہے، اسے بغیر کھینچے بغیر جھٹکا دیے ہوئے پڑھنا تھا، لیکن آگے ملانے والی علامت نون مشدد ہے۔ نون مشدد جہاں آ جائے وہاں پہ حرکتین مقدار غنہ کرتے ہیں جیسے ان۔ نون کے اوپر زبر ہے، اسے بغیر کھینچے بغیر جھٹکا دیے ہوئے پڑھیں گے جیسے نا، مل کے بنا ان۔ ہاں کے اوپر الٹا پیش ہے، اس کو حرکتین مقدار کھینچ کے پڑھیں گے جیسے ہو، مل کے بنا انہو۔ کاف کے اوپر زبر ہے، اسے بغیر کھینچے بغیر جھٹکا دیے ہوئے پڑھنا تھا، لیکن آگے ملانے والی علامت الف خالی۔ الف خالی اس سے پہلے زبر، ایسا الف مدہ کہلاتا ہے۔ الف مدہ کو حرکتین مقدار کھینچ کے پڑھتے ہیں۔ یہاں پہ حروف کاف باریک حرفوں میں سے باریک کریں گے، الف بھی باریک ہی پڑھا جائے گا جیسے کا۔ نون کے اوپر زبر ہے، اسے بغیر کھینچے بغیر جھٹکا دیے معلوم متوسط طریقے سے پڑھیں گے جیسے نا، مل کے بنا کانا۔ صاد کے نیچے زیر ہے، اسے بغیر کھینچے بغیر جھٹکا دیے معلوم متوسط طریقے سے پڑھنا تھا، لیکن آگے ملانے والی علامت تشدید ہے۔ مشدد حرف کو دو بار پڑھا جاتا ہے، ایک بار اپنے سے پہلے والے حرف سے ملا کر اور ایک بار اپنی حرکت کے مطابق۔ اگر آگے ملانے والی کوئی علامت موجود ہو تو اس کے ساتھ بھی ملا کر پڑھتے ہیں۔ مشدد حرف کو مضبوطی اور جماؤں کے ساتھ پڑھیں گے۔ صاد یہاں پہ موٹے حروف میں سے ہے اور زیر کی صورت میں، لہذا تخفیم کا درجہ ہوگا خامسہ۔ ملا کر پڑھیں گے صد۔ دال کے نیچے زیر ہے، اسے بغیر کھینچے بغیر جھٹکا دے پڑھنا تھا، لیکن آگے یا مدہ یا ساکن ہے۔ یا ساکن اس سے پہلے زیر، ایسی یا مدہ کہلاتی ہے۔ یا مدہ کو حرکتین مقدار کھینچ کے پڑھیں گے جیسے دی، پیچھے سے مل کے بنا صدی۔ قاف کے اوپر دو زبر کی تنوین ہے، اسے غنہ اصلی کے ساتھ پڑھنا تھا، لیکن آگے ملانے والی علامت نون۔
ینمو کے حرفوں میں سے نون آ رہا ہے، تو قوف کو دو زبر کی تنوین میں چھپے ہوئے نون ساکن کو نون میں اس طرح ملائیں گے کہ دونوں ایک ساتھ مدغم ہوں گے، اور مدغم ہونے کی صورت میں حرکتین مقدار غنہ کریں گے، اور قوف موٹے حرفوں میں سے ہے تو لہذا موٹا کریں گے قوف کو، اور حرکتین مقدار غنہ کریں گے، جیسے قن، نون کے اوپر زبر ہے، اسے بغیر کھینچے بغیر جھٹکا دیے معلوم متوسط طریقے سے پڑھیں گے، جیسے نا، مل کے بنا صدیقن، باقی نیچے زیرے سے بغیر کھینچے بغیر جھٹکا دے معلوم متوسط طریقے سے پڑھنا تھا، لیکن آگے ملانے والے علامت یا مشددہ، مشدد حرف کا جوڑ دو حصوں میں ہوتا ہے، ایک بار اپنے سے پہلے والے حرف سے ملا کر اور ایک بار اپنی حرکت کے مطابق۔ مشدد حرف کو مضبوطی اور جماؤں کے ساتھ پڑھتے ہیں، جیسے بی، یا کے اوپر دو زبر کی تنوین ہے، اسے غنہ اصلی کے ساتھ پڑھیں گے، جیسے ین، دو زبر کی تنوین کے ساتھ کہیں الف کہیں یا لکھے ہوتے ہیں، نہ تو ان کو جوڑ میں پڑھتے ہیں نہ رواں میں پڑھتے ہیں، پیچھے سے ملا کر پڑھیں گے صدیقا نبیا، یہاں پہ آیت وقف آ گئی، تو لہذا ہم یہاں پر وقف کریں گے، دو زبر کی تنوین کا وقف ایک زبر الف مدہ میں بدل جائے گا، اور وقف بنے گا وقف بالابدال، اور حالت وقف میں حرکت مقدار کھینچ کے پڑھیں گے، جیسے نبیا، واذکر فی الکتاب ابراہیم انہ کان صدیقا نبیا۔